بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اب تک کافی مجلسوں میں آپ حضرات بیٹھنے کے تعلق سے جو دین کی معلومات تھی وہ حاصل کر چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ کیا اور امت کو آپ نے بیٹھنے کے تعلق سے کیا آداب سکھلائے، یہ سب ماشاءاللہ پچھلی کئی مجلسوں میں آپ نے سنا۔ اس کے بعد ہمارے محدثین ایک ٹاپک قائم کرتے ہیں، چھینک آنے کے موقع سے اور جمعہ یعنی بگاسا آنے کے موقع سے اسلام ہم کو کیا تعلیمات دیتا ہے، اس وقت کون سے آداب بجا لانے چاہیے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کے کمال کی بات ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہم کو تعلیمات فراہم کی ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں دکھایا جا سکتا جس کے بارے میں اسلام مسلمان کی رہنمائی نہ کرتا ہو، انسان کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھینک آنے کے موقع سے معمولات کیا تھے، آپ کو جب چھینک آتی تھی تب آپ کیا کرتے تھے، ساری چیزیں اپنی باریکیوں کے ساتھ احادیث کی کتب میں محفوظ ہیں، اور آپ نے امتیوں کو بھی تعلیم دی کہ چھینک آنے کے موقع سے تمہیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جمائی کبھی نہیں آتی، بگاسا ہم کو آتا ہے، نبی کو کبھی بگاسا نہیں آتا، جمائی کبھی کسی نبی کو نہیں آتی۔ اس لیے اس کی تعلیمات آپ کے ارشادات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر کبھی بھی جمائی نہیں آتی تھی، جیسا کہ میں ابھی روایت کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم کو جمائی آتی ہے، بگاسا آتا ہے، یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور انبیاء شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو بگاسا آئے، جمائی آ رہی ہو، اس موقع کے اوپر وہ نبی کا تصور کر لے تو اس کی یہ جمائی چلی جاتی ہے، اور یہ تجربے کی چیز ہے۔ اگر کسی انسان کو جمائی آ رہی ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر لے تو اس کی یہ جمائی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اسلام کی خوبی اور کمال ہے۔ ہمارے رب نے ایک آیت مستقل اتاری ہم بندوں کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا، اور میری جو نعمت تھی آج پوری کر دی میں نے۔ یہ پوری نعمت جس کو اتمام نعمت کہا جاتا ہے، یہ دین کی شکل میں ہم کو ملی۔ ایک انسان کو کھانا پینا ملتا ہے، رہائش کے لیے بہتر سے بہتر گھر ملتا ہے، ایک شخص ہے جسے پوشاک ملتا ہے، پہننے کو سارے کپڑے بہتر ملتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کی تمامیت اسلام کی شکل میں ہے۔ اسلام کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، اور ایک آیت مستقل اس کے لیے قرآن کی خرچ کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کرے ہم اس نعمت کو نعمت سمجھیں، اس لیے کہ جب آدمی نعمت سمجھتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی نگاہوں کے اندر دنیا بھر کی ساری یہ مادی اور حصی نعمتیں تو نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ دیے ہوئے احکام کو کم لوگ نعمت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں کے اوپر جہاں احکام دیے ہیں وہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ میری نعمت ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ چنانچہ وضو کا بیان اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل آیت کے اندر ذکر فرمایا، لمبی آیت ہے وضو کے سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پھر اس میں آخر میں ہے ما جعل اللہ علیکم فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ پورا وضو کا حکم قرآن نے ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے، تم کو کوئی تنگی میں ڈالنے کا اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اور یہ وضو کا حکم دیا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اب وضو کا حکم دینے کے موقع سے نعمت کا تذکرہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اس کون سی ایسی نعمت ہے جس پر شکر گزاری کروائی جا رہی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے رب نے پاک صاف ہونے کا ایک ڈھنگ سکھلایا، ورنہ اللہ نہ دکھاتا اور نہ بتاتا احکام تو ہم کو وضو کرنے کا ڈھنگ کہاں سے آتا؟ یہ سلیقہ ہم کو اللہ نے دیا، یہ حکم شرعی دے کر اللہ نے ایک نعمت تم پر اتاری، اور تاکہ تم لوگ شکر گزاری کرو۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اللہ کے جو پاکیزہ اور مقدس بندے ہوتے ہیں وہ استنجا کرنے کے بعد دل ہی دل میں اور باہر نکل کر زبان سے اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو استنجا سکھلایا، ورنہ یہ نہ ہوتا تو آج دوسری قوموں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نجاست اور پلیدی کو صاف کرنے کا ڈھنگ نہیں تو کوئی ٹیشو پیپر سے صاف کر رہا ہے اور کوئی ایسے ہی باہر نکل آ رہا ہے۔ تو نے استنجا کا حکم دے کر ہم کو بہت زبردست نعمت دی، اور اللہ اس پر تیرا مستقل شکر۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ وضو کرنے کے بعد بھی کبھی یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ تو نے وضو کے احکام عطا فرمائے، اس پر تیرا مستقل شکر۔ اللہ چاہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ وضو اس لیے دیا تاکہ تم نعمت کا احساس کرو اور اس پر شکر گزاری کرو۔ تو ہمارے زندگی میں اٹھنے بیٹھنے اور رہن سہن کے وضاقتاں کے یہ جو احکام ہماری شریعت نے دیے، ہر حکم ایک مستقل شکر کا محتاج ہے۔ اللہ نے ہم پر بھیک دی، ہم کو احسان دیا، اس نے جو ہے لطف کیا ہمارے اوپر کہ یہ بہترین طریقہ اسلام کا ہم کو سکھلایا۔ بس انسان کو جمعہ آئے یا انسان کو چھینک آئے، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح کی ایک نعمت ہے، اس پر بھی شکر گزاری چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں جمعہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور چھینک آئے اس موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ خود آپ کا معمول بھی ماشاءاللہ باریک سے باریک تفصیلات کے ساتھ احادیث کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ کمی ہے عمل کرنے والوں کی۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی کے چلنے پھرنے میں دوسروں کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ کوئی ایکٹر کی ایکٹنگ کر کے اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے کہ فلاں شخص چھینک آنے کے موقع سے اس طرح کی ایکٹنگ کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے ایک پھسپھسی ڈھکوسلے کی چیز ہے۔ مسلمان کو تو شرف اور عزت اس میں محسوس ہونی چاہیے کہ میں نبی کے طریقے پر چھینک کھاؤں۔ چھینک ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا لاگو کیا ہوا لازمہ ہے، بشر ہے، چھینک آنی ہے اس کو کسی نہ کسی مرحلے پر، لیکن شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، ہم کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ڈھنگ سکھلایا۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، مشکات شریف میں جہاں یہ ٹاپک قائم کیا گیا ہے چھینک آنے اور جمعہ یعنی بگاسہ آنے کے موقع پر روایتوں کی کیا تعلیمات ہیں، ان میں سب سے پہلی روایت یہی ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ جو چھینک آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور بگاسہ اور جمعہ آتی ہے وہ شیطان کے اثر سے ہوا کرتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ پڑھے تو آس پاس جتنے لوگ بھی اس کے اس الحمدللہ پڑھنے کو سنیں، ان مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ سے دیں۔ وہ چھینک کھانے والا الحمدللہ کہے تو آس پاس کے مسلمان جتنوں نے بھی سنا، روایت میں یہ آتا ہے جتنے بھی سنتے ہیں سب پر ضروری ہے، سب پر ایک حق کی ادائیگی کی حیثیت سے یہ کرنا ہے کہ وہ لوگ مسلمان کے اس الحمدللہ کہنے کے اوپر جو ہے یرحمک اللہ کہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ اور بگاسہ جو آتا ہے وہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، تو تم میں سے کسی کو اگر جمعہ آنی ہے، بگاسہ آنا ہے، تو اس موقع پر جتنا روک سکتا ہے اس کو روکے۔ آپ کی جتنی طاقت ہے بگاسے کو روک دو، رخصت کر دو۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا مختلف طریقے ہیں، ایک تو انسان منہ دبا دے، اور ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر لے یا کسی بھی نبی کا تصور کر لے، انشاءاللہ یہ جو ہے جمعہ چلی جائے گی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو جمعہ آنے لگے، بگاسہ آنے لگے، تو اس موقع پر اس کو اپنی طاقت بھر روکو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کھاتا ہے، بگاسہ لیتا ہے، تو اس وقت شیطان ہنستا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کھانے کے موقع پر ہاں آواز کرتا ہے، آپ نے آواز نکال کر بتایا کہ کوئی ہاں بولتا ہے تو شیطان وہاں خوش ہوتا ہے۔
اس لیے ہم کو شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ روایت یوں کہنے کو مختصر ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے چھینک آنے کے موقع پر اور جمعہ آنے کے موقع پر جو تعلیمات ہے ان سب کو لگ بھگ جمع فرما دیا۔ پہلا ٹکڑا اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ یہ جو چھینک آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ جو جمعہ آتی ہے وہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، انسان کا کچا چٹھا اٹھنا بیٹھنا، زندگی بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی حرکتیں ہیں، سکون ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہی خالق ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ شیطان یا کوئی دوسرا اس میں بس ہی نہیں ہے کہ انسان پر جو ہے کوئی تصرف کر سکے۔ انسان کی حرکت کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو سب چیزیں یوں تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ چھینک جو آتی ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ڈائریکٹ آتی ہے، بیچ میں کسی کا اثر نہیں ہوتا۔ اور جمعائی جو آتی ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہی آتی ہے، مگر اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، اور یہ چیز چونکہ انسان میں سستی لاتی ہے، اس وجہ سے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی۔ اور چھینک جو ہے، ہمارے علماء نے لکھا، انسان جب چھینک کھاتا ہے تو اس کے دماغ میں جو علائشیں رہتی ہیں، جو ناک کے واسطے سے بھی انسان کو رینٹ وغیرہ نکلتی ہے، یہ علائشیں دماغ سے الگ پڑتی ہے اور باہر نکل کر انسان کے دل و دماغ کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض طبیعتیں جن کو نزلہ ہو جاتا ہے، سردی ہو جاتی ہے، ان کو چھینک نہیں آتی تو ایک خاص قسم کی گھٹن محسوس کرتا ہے، وہ اپنے سر میں ایک گرانی محسوس کرتا ہے، اور باقاعدہ لوگ جو ہے چھینکنے کے لیے چند چیزیں سونگھتے ہیں جس سے چھینک لائی جاتی ہے، اور انسان کے دماغ کے اوپر جو یہ علائشیں جمی رہتی ہیں وہ چھوٹی پڑ کر انسان کے دماغ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور انسان جب دل و دماغ کے اعتبار سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو عبادت میں بھی جی لگتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں بھی جی لگتا ہے، اور ساری چیزوں کے اندر انسان کا دل لگنے لگتا ہے۔ تو اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی، ورنہ جمعائی بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جمعائی انسان کے اپنے تصرف سے یا شیطان کے فیصلے سے آتی ہے؟ دنیا میں کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، فیصلہ فقط اللہ کا چلتا ہے۔ تو سب چیزیں اللہ کی طرف سے، مگر یہ جو جمعائی آتی ہے، بگاسا آتا ہے، علماء لکھتے ہیں عام طور پر یہ چیز پیٹ کے زیادہ بھرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، کبھی پیٹ بہت زیادہ بھر گیا ہو تو انسان کی طبیعت میں سستی آنے لگتی ہے، اور یہ سستی پھر بگاسے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور انسان جب جمعائی کھاتا ہے، جمعائی کے بعد سستی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک جمعائی دوسری جمعائی تک، دوسری تیسری تک، اور پھر وہ لیٹنے تک، اور لیٹنا سونے تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ یہ ایک پوری چین ہے، اس لیے اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب کیا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ چونکہ انسان ایسے اعمال کرے جو شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے تو ایسے موقع کے اوپر شیطان کا اثر انسان کے اوپر ہونے لگتا ہے، اس وجہ سے یہ جمعائی کو جو ہے منسوب کیا گیا، اس کی نسبت کی گئی شیطان کی طرف۔ بہرحال دو چیزیں ہیں، ایک تو چھینک ہے، دوسری چیز ہے جمعائی۔ ان دونوں چیزوں میں الگ الگ احکام ہیں۔ انسان کو جب چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس روایت میں آپ نے چھینکنے والے کے متعلق حکم تو نہیں دیا کہ اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، مگر ایک مسلمان کی اچھی صفت گنوائی کہ مسلمان کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو پھر تم سننے والے مسلمانوں کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ تیری تعریف ہے، الحمدللہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب تیری ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھینک آنے کے موقع سے انسان کی سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے انسان چھینک کھاتا ہو تو کبھی آنکھ کھلی نہیں رہ سکتی اس کی، چھینک آنے کے موقع سے ہماری آنکھ کھلی رہ ہی نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے لیے انسان کا سانس رک جاتا ہے۔ یہ رکنا اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے سانس کا ڈالا جانا اور ہماری زندگی کا کنٹینیو ہونا اور مسلسل چلنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ اگر اس جگہ اللہ روک لیتا ہے اس سانس کو اور واپس نہ بھیجتا تو اس انسان کی وفات ہو جاتی۔ اے اللہ تو نے سانس رکنے کے بعد پھر سے ایک نئی حیات بخشی، نئی زندگی عطا کی، اس پر تیری تعریف۔ تو الحمدللہ جو کہا جاتا ہے وہ اس چیز کے اوپر بولا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تو نے میری صحت کا انتظام فرمایا کہ مجھے چھینک دے کر دل و دماغ میں لگی ہوئی علائشیں دور کر دی۔ یہ نعمتیں ہم لوگ غور فکر ہی نہیں کرتے، تاکہ الحمدللہ کہنے کے موقع سے ہم کس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کا احساس ہم کو ہوتا۔
بہرحال یہ چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے کو کہے, سننے والے کو چاہیے کہ وہ چھینکنے والے کے متعلق یرحمک اللہ کہے. یعنی جس نے اللہ کی تعریف کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا اس پر رحمت بھیجی جائے, اس کو رحمت کی دعا دی جائے, اس درجے میں وہ آ گیا. مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اس کو رحمت کی دعا دو. بہرحال چھینکنے کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات موجود ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حدیثیں انشاءاللہ آپ حضرات کو سنائی جائے گی جس میں ایک مسلمان کو چھینک کے موقع سے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے کی تعلیمات آئے گی. اللہ کرے زندگی کے ان شعبوں کو بھی ہم دین کا حصہ سمجھیں. ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہماری نماز کو, روزے کو, زکوٰۃ کو اور حج کو تو دین کا حصہ سمجھا ہے, لیکن میری چلت پھرت پر بھی, میری ہر حرکت پر بھی شریعت کی نگاہ ہے اور وہاں بھی شریعت کی تعلیمات ہے. کم لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو دین کا حصہ سمجھنے لگیں, ہماری زندگی ذکر سے بھر جائے, چونکہ ہر موقع پر ایک ذکر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم اس کو حصہ شریعت سمجھتے ہی نہیں کہ اس موقع پر ذکر کریں, اس لیے ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے اللہ کے یاد سے اور ذکر سے خالی رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر رکھنے اور ہماری زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.